للہ الحمدللہ وعدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد جو مالک کائنات ہے، مالک شخصیات ہے، جو ہمارا رازق، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار ہے، اس کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے تاجدار کائنات، فخر موجودات، معلم کائنات، وجہ تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر بے حد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ مالک کائنات آپ سب کا اپنے گھر میں آنا بیٹھنا، ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ نہایت عزت و احترام کے لائق دوستوں اور بزرگوں، آپ کے اور میرے گھر کے اندر جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو ہر کوئی اپنی اوقات کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق، اپنی چادر کے مطابق اور اپنی محبت اور پیار کے مطابق اس مہمان کی خدمت کرتا ہے۔ جس مہمان سے آپ کو ڈھیر ساری محبت ہوگی، دل کا رشتہ ہوگا، اس کے لیے آپ بالکل نیا بستر بھی اندر سے نکال کر لائیں گے، اچھا کھانا بھی پکوائیں گے، اس کی خوب آؤ بھگت اور خاطر مدارت کریں گے۔ لیکن کچھ مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جان چھڑانے والی بات بن جاتی ہے کہ انسان بس بوتل وغیرہ ان سے پوچھتا ہے اور دل کے اندر یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کرے یہ چلا ہی جائے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان آیا، اللہ کا مہینہ تھا، اللہ کا مہمان تھا۔ اب یہ آپ کا ظرف ڈیپینڈ کرتا ہے یا میرا ظرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کتنی محبت تھی اللہ کے بھیجے گئے مہمان سے، کتنی عزت اور تکریم کی ہے۔ بہرحال یہ ہر کوئی جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں آپ کی اور میری سفارش کرنے والا تھا۔ یہ آپ کی اور میری قسمت کے کل قیامت والے دن آپ اور میں اس سے سفارش کروا سکتے ہیں یا کہ نہیں۔ حاضرین محترم، اللہ جل جلالہ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 139 تقریباً بنتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لا تہنوا، کہ وہن کے اندر نہ پڑو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کہ وہ کیسا وقت ہوگا، کیا وقت ہوگا کہ جب لوگ تعداد کے اندر زیادہ ہوں گے لیکن ان پر کافر اس طرح دوڑیں گے۔ حضور نے مثال کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کافر ان پر ایسے لپٹیں گے، دوڑیں گے جس طرح کہ بھوکا انسان کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان تعداد کے اندر کم ہوں گے؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں نہیں میرے صحابہ، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تعداد ہوگی ایمان والوں کی۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بتائیے پھر ماجرا کیا ہوگا کہ مسلمان تعداد کے اندر زیادہ، وسائل ان کے پاس زیادہ، مگر
مگر پھر بھی وہ محکوم ہوں گے، مرعوب ہوں گے، ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کی ڈوریں کسی دوسرے کے ہاتھ کے اندر ہوگی۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اور کچھ نہیں ہوگا، لوگ وان کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں حضور یہ وان کیا ہوتا ہے، ہمیں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے 2 لفظوں کے اندر پورے سمندر کو اکٹھا فرما دیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ وان یہ ہے کہ لوگ موت سے ڈریں گے، لوگ زندگی سے پیار کریں گے اور موت سے ڈرنے لگ جائیں گے۔ اور آج اس کی مثال سب سے بہترین آج کے مسلمانوں کی ہے، اور انٹرنیشنل تجزیہ کے مطابق اگر آپ پڑھیں ریسرچ تو ریسرچر لکھتے ہیں کہ 11 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس تیل کے ذخائر موجود ہیں، اور ان میں سے 10 ممالک ایسے ہیں جو کہ مسلمان ممالک ہیں، یعنی سب سے تیل سپلائی کرنے والے مسلمان ملک، سب سے زیادہ قدرتی چیزیں اگر ہیں تو وہ اسلامی ممالک کے پاس ہیں، مگر پھر بھی ہم باہر سے قرضہ لینے پر مجبور، ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور، اپنی خارجہ پالیسی ان کی مرضی کے مطابق بنانے پر مجبور ہیں۔ اپنے ملک، اپنی ملت، حتیٰ کہ اپنے دین کے اگر فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو پہلے واشنگٹن امریکہ سے پوچھنا پڑتا ہے، اس کے بعد یہاں پاکستان کے اندر اور دوسرے اسلامی ممالک کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ تو فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہمیشہ فتح یاب ہوگے، فتح کا جھنڈا تمہارے ہاتھوں کے اندر ہوگا، تم کسی پر غالب رہو گے، کبھی مغلوب نہیں رہو گے۔ کرو گے کیا؟ صرف ایک شرط ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ حضور والا آج اگر اس بات کو ذہنوں کے اندر بٹھا لیا جائے کہ ملکی معیشت بڑا کردار رکھتی ہے کسی ملک کے اندر، یہ بات کسی حد تک درست ہے، مانی جا سکتی ہے کہ جس ملک کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا اس کی عوام خوشحال ہوگی، اس کی رعایا خوش ہوگی، اس ملک کے اندر روپے پیسے کی ریل پیل ہوگی، یہ حقیقت بات ہے۔ لیکن آپ اگر مجھے سن رہے ہیں، توجہ میری طرف ہے، تو آئیے چلتے ہیں 1400 سال پہلے لگ بھگ، اور وہاں غزوہ خیبر کا میدان سجا ہے، تو اللہ والی جماعت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کتنے ہیں؟ 313 ہیں تعداد کے اندر، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور تقریباً روایات کے اندر جو ملتی ہے وہ 2 یا 3 یا زیادہ سے زیادہ 4-5 تلواریں ہیں صحابہ کرام کے پاس۔ اور ادھر کیا ہے؟ ادھر 1000 کا لشکر ہے، سارے زیرہ پوش ہیں، ان کے پاس جنگی لباس ہے، ان کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ لڑنے کا وہ خنجر اور ہتھیار موجود ہے۔ لیکن حضور والا کیا ہے؟ ادھر عورتیں ان کو داد دینے کے لیے آئی ہوئی ہیں، لیکن ادھر اللہ اکبر کا نعرہ مستانہ لگانے والے ہیں، ادھر پیٹ بھر کر کھانا دستیاب ہے، ادھر ایک کھجور ایک صحابی چوستا ہے تو وہ دوسرے کو دے دیتا ہے، دوسرا چوستا ہے تو وہ تیسرے کو دے دیتا ہے، یہ ماجرا ہے۔ لیکن فتح کس کی ہوتی ہے؟ فتح 313 کی ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک پروفیسر حبیب الرحمان عاصم صاحب ہیں، وہ ایک بہت ہی ایمان افروز جملہ فرماتے ہیں کہ قرآن صرف صحابہ کے لیے اللہ نے نہیں اتارا تھا، قرآن صرف مکہ کی سرزمین والوں کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن مدینہ والوں کے لیے نہیں اتارا گیا تھا، قرآن ہندوستان والوں کے لیے بھی تھا، پاکستان والوں کے لیے بھی تھا، آپ کے لیے بھی تھا، میرے لیے بھی تھا، اور کل قیامت تک جتنی امتیں، جتنے ممالک اور جتنے انسان آئے گے سب کے لیے اللہ نے قرآن اتارا۔ اگر یہ وعدہ تھا صحابہ کرام کے ساتھ تو پھر قرآن کو آپ مقید کر دیں گے، قرآن کو آپ
मुतलक कर देंगे, उसके हुक्म को आप कैद करके रख देंगे। अगर सहाबा के साथ ये वादा था वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सर बुलंद रहोगे, तुम्हें अल्लाह फतह देगा, उनकी तादाद 1000 भी होगी, फिर भी अल्लाह तुम्हारा रोब उनके दिलों के अंदर डाल देगा और 70 वो लोग मारे भी जाएंगे और 70 तुम्हारे हाथों के अंदर भी आएंगे। लेकिन आज क्या है, हम उसी बान का शिकार हो गए हैं। दुनिया की मोहब्बत इतनी पहले लोगों के अंदर नहीं थी जितनी आज आपके और मेरे दिल के अंदर है। आप और मैं जानते हैं, क्योंकि हर कोई अपने आप को जरूर जानता है, किसी दूसरे के ऐब हमें नजर आ जाते हैं, लेकिन जितना अपने आप को आप और मैं जानते हैं शायद दूसरा और तीसरा बंदा ना जानने वाला हो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानियां 2 बताई, एक दुनिया की मोहब्बत और दूसरा मौत से डर लगता है। आइए चलते हैं सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर। आपका वक्त विसाल आता है, सुनिए कि मौत किसी के लिए तो पैगाम शिफा होती है, किसी के लिए तो मिलने का पैगाम होती है। अगर ईमान वाला हो, बार बार मैं अर्ज कर रहा हूँ, ईमान अगर हो तो फिर मौत भी आसान बन जाती है, मरना भी मिसाली बन जाता है, और इंसान मरने के बाद भी ईमान वाला लोगों के दिलों के अंदर जिंदा रहता है। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका वक्त विशाल आता है, सुबह आप उठे, गुस्ल फरमाते हैं, आप नया लिबास ज़ेबे तन फरमाते हैं, नमाज पढ़ने के बाद जब आते हैं घर तो अपनी बीवी से कहते हैं कि ऐ मेरी ज़ौजा मोहतरमा, कि आज मैं अल्लाह को प्यारा होने वाला हूँ, आज कूच करने वाला हूँ। तो जब बीवी सुनती है तो बीवी को क्योंकि मोहब्बत होती है अपने खामिद से, अपने घर वाले से, तो वो रोने लग जाती है बेचारी। जब रोती है वो आपकी बीवी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पगली रोती क्यों है? तो वो अर्ज करती है, हुजूर आप मुझसे बिछड़ रहे हैं, आप ये जहान छोड़ने लगे हैं। तो बिलाल हबशी ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। आप फरमाते हैं, मेरी बेगम मैं तुझसे तो बिछड़ने वाला हूँ, लेकिन अपने मोहम्मद अरबी से जाकर मिलने वाला हूँ। जिन लोगों के दिल में मोहम्मद अरबी बसे होते हैं वो तो तमन्ना करते हैं कि काश मौत आए और जाकर हमको अपने महबूब के कदमों में जाकर ढेर कर दे। जिनको पता होता है कि हमने क्या अमाल किए हैं वो तो नहीं डरते, लेकिन हुजूर आपके और मेरे अमाल जैसे हैं, हमको तो फिर डर ही लगना है मौत से, जाकर इंसाफ जो देना है। और मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करता हूँ। आज हमारी नाकामी की वजूहात क्या? हजरत इकबाल अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि सबब कुछ और है जिसको तू समझता है, जवाल बंदाए मोमिन का बेज़री से नहीं। आप इसी बात की तरफ इशारा फरमाते हैं कि माल और दौलत की कमी ये मुसलमानों की जिल्लत, पस्ती, रुसवाई का सबब नहीं है, सबब कुछ और है। तो उन असबाब में से बस 1 या 2 सबब मैं बयान करके ज्यादा चाहूंगा। पहला सबब यह है कि आज एक मजदूर से लेकर, आज एक तगारी सर पर रखने वाले से लेकर, आज कुर्सी पर बैठने वाले जज से लेकर, आज हमारे ऐवानों के अंदर बैठने वाले हमारे मुंतखब नुमाइंदों तक, सदर, वजीर आजम तक, सुबह से लेकर शाम तक जो सबसे ज्यादा चीज मुल्क पाकिस्तान के अंदर बोली जाती है वो झूठ है। मस्जिद के अंदर बैठकर झूठ बोला जाता है, कुरान पाक सामने पड़ा होता है, फोन आता है, जनाब आप किधर हैं? तो जवाब होता है मैं तो जनाब मुल्तान जा रहा हूँ। तो खौफे खुदा करो अल्लाह के नेक बंदो, मस्जिद के अंदर बैठकर खुदा का कलाम सामने पड़ा हुआ है, जो बंदा झूठ बोलता है और फिर दुआ मांगता है मालिक मुझे नेक हुक्मरान दे। हज्जाज बिन यूसुफ से किसी ने कहा था कि तू कितना बड़ा जालिम इंसान है, कभी तुझे
अल्लाह का डर नहीं आया। तो उसने कहा था अल्लाह का डर जरूर आता है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि जिस तरह की रियाया हुआ करती है हुक्मरान भी वैसे अल्लाह भेजा करता है। उस वक्त रियाया भी बहुत ईमानदार होती होगी। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत आया, उस वक्त रियाया झूठ नहीं बोलती थी। जब फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया, उस वक्त अवाम भी कुछ होश वाली थी, शर्म हया वाली थी। जब सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन का दौर आया, जब मौला अली का दौर आया और अवाम उस वक्त भली होगी, तब अल्लाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा हुक्मरान अता फरमाया था। आइए आप और मैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं वक्त के साथ। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका दौरे मुबारक है, तो आपके पास एक बंदा लाया जाता है। दो नौजवान उसे पकड़ कर लाते हैं कि हुजूर ये इंसान जो है इसने हमारे बाप को कत्ल कर दिया है। बात सुनने वाली है, मिसालें बयान की जाती हैं वाह वाह के लिए नहीं, सुभान अल्लाह के लिए नहीं। कुरान में अल्लाह ने कसस बयान किए हैं मुख्तलिफ अंबिया के, उनकी जो उम्मतें हैं उनके अहवाल अगर बयान हुए हैं तो आपके और मेरे समझने के लिए बयान हुए हैं। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि कत्ल किस तरह हुआ है? तो वो अर्ज करता है या अमीरुल मोमिनीन, कत्ल मैंने किया है, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। हुआ इस तरह कि इनका बाप ऊंट चराने आया था और मेरी खेती के अंदर इसके ऊंट चले गए। मैंने उसको रोका लेकिन इसने ऊंट नहीं निकाले। यहाँ रुक कर अर्ज करना चाहता हूँ, वो दौरे जाहिलियत वाली बातें आज हमारे अंदर भी अगर ढूंढी जाए तो मिल जाती हैं। आज अगर किसी के खेत के अंदर, जमीन के अंदर किसी की मुर्गियां चली जाती हैं तो बहुत बड़ा बितंगड़ बन जाता है, बहुत बड़ा रोला पड़ जाता है, बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है। अगर किसी की बकरी, किसी की भेड़ और अगर किसी की गाय भैंस चली जाती है तो दौरे जाहिलियत के लोगों की तरह अल्लाह ना करे बात कत्ल तक पहुंच जाती है। ऐसा है कि नहीं है? वो दौरे जाहिलियत वाली बातें हैं, वरना छोटे मोटे नुकसान को सह जाना अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर अजीम आपको अता फरमाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो मानता है हुजूर कत्ल मैंने किया है, लेकिन मामला ये था मैंने इसको एक पत्थर मारा हटाने के लिए, लेकिन वो ऐसा लगा इसके सर पर कि ये फौत हो गया। तो हजरत उमर फरमाते हैं अब न किसी गवाह की जरूरत है, क्योंकि जो बंदा मान ना रहा हो तो गवाह लाने पड़ते हैं। ये खुद इकरार कर रहा है कि मुझसे कत्ल हो गया है। आप फरमाते हैं अब तुझे फांसी दी जाएगी। तो वो कहते हैं हुजूर बेशक आप फांसी दे देना, मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ, मैं इनकार भी नहीं कर रहा, लेकिन हुजूर मुझे मोहलत दीजिए, क्योंकि मैं अपने वतन के अंदर नहीं हूँ, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास कुछ अमानतें हैं, मैंने उनको कुछ बताना है जाकर के मुझे तो फांसी हो जाएगी, लेकिन तुमने किससे लेना है, किसको देना है, जाकर मैं अपना लेन देन क्लियर करके आ जाऊंगा। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कोई गवाह दो, अगर तुम भाग गए तो मैं किसको ढूंढूंगा जाकर? तो वो कहता है या अमीरुल मोमिनीन, मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं है, और आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं जब परदेश के अंदर इंसान के साथ कोई हादसा हो जाता है तो एक तो परेशानी उस हादसे की होती है, और ऊपर से कोई जानने वाला बंदा ना हो तो इंसान को जो है इस तरह पता चलता है जिस तरह के थल के अंदर इंसान को सूरज गुरूब हो गया हो, तो वो बेचारा बड़ा ही परेशान होता है। तो सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खड़े होते हैं और फरमाते हैं या अमीरुल मोमिनीन, मैं इस बंदे की जमानत लेता हूँ, अगर ये बंदा ना आया फला तारीख को, फांसी वाले दिन ना आया, तो इसकी जगह आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। दोस्तों
اس طرح کوئی انجان بندے کی آپ کو مجھے دینی پڑ جائے تو نہ آپ دیں گے نہ میں دوں گا، جاننے والا بندہ وہ بندہ اس کی ضمانت دیتا ہے، اس کی جگہ ضامن پڑ جاتا ہے، وہ بندہ قصہ مختصر چلا جاتا ہے، وہ پھانسی والا دن آ جاتا ہے، اب سارے لوگوں کی نظریں اس بندے کے آنے کی طرف ہوتی ہیں، تو ادھر پھانسی کا وقت ہو رہا ہے، ادھر بندہ نہیں آ رہا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف امیر المومنین منہ کر کے فرماتے ہیں، اے ابو ذر کیا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا، کس جگہ کا رہنے والا تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا؟ اگر اب نہ آیا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس بندے کی جگہ ضامن کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور ابھی وقت رہتا ہے تھوڑا سا، اگر نہ آیا میں بھاگنے والا نہیں، میں دوڑنے والا نہیں، میں ڈرنے والا نہیں، آپ بے شک مجھے پھانسی پر لٹکا دیجئے۔ تو جب ادھر سورہ غروب ہونے کو ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طوفان سا اٹھا آ رہا ہوتا ہے، تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جس کو پھانسی ہوتی تھی وہ عدالت کے اندر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اگلا ایمان افروز واقعہ اور اثر مدعا سنیے کہ اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تجھے پتہ بھی تھا پھانسی پر چڑھ جائے گا مگر پھر بھی تو کیوں آیا؟ تو وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین اگر میں آج نہ آتا تو پھر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوئی کسی اجنبی کا ضامن نہ بنتا۔ تو جب یہ معاملہ وہ لڑکے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس مسلمان کے وعدہ وفا کو دیکھ لیا ہے، اگر کوئی پھانسی کا پتہ ہو کسی کو تو وہ کبھی بھول کر بھی نہیں آتا، لیکن یہ آیا ہے وعدہ وفا کیا ہے تو اس کے وعدے کو دیکھتے ہوئے حضور ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایک وقت وہ تھا جب لوگ پھانسی پر چڑھنا قبول کر لیتے تھے لیکن جھوٹ بولنا نہیں گوارا کرتے تھے۔ اگر آپ برا نہ مانیں، آپ میں سے دکاندار بھی بیٹھے ہیں، بیوپار کرنے والے بھی ہیں، دکاندار بھی ہیں، آج ایک بیوپاری جو سودا دینے لگتا ہے وہ بھی جھوٹی قسم کھا کر سودا دیتا ہے، جو لیتا ہے وہ بھی جھوٹی قسم قرآن کھا کر لیتا ہے، تو بتائیے اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ کے اور میرے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے، گندی بو خارج ہوتی ہے کہ رحمت والے فرشتے کتنے میل اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ آپ اور میں آج خود جھوٹ بولتے ہیں تو کل اپنی اولاد سے کیا توقع رکھیں گے کہ کیا وہ بھی ہمارے ساتھ سچ بولیں گے؟ وہ غلط کام کر کے آئیں گے، آپ اور مجھے وہ بتائیں گے نہیں بلکہ جھوٹ بولیں گے۔ اور حضور اولاد جو ہے وہ والدین کی باتوں پر اتنا عمل نہیں کرتی جتنا وہ ان کے عمل سے سیکھتی ہے۔ آپ اور میں دیکھ لیں جو بندہ مسجد کے اندر اپنی اولاد کو لے کر آتا ہے تو اس کی اولاد نمازی بنتی ہے، پکی مسلمان بنتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ میرا باپ جو کام کر رہا ہے یقیناً اچھا ہوگا، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اور جو بندہ خود مسجد نہ آئے، نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے اور بچے کو خود سکھائے، اگر کوئی آپ اور مجھے بلائے کہ جاؤ جا کر فلاں بندے کو بلا لا، تو ہم اپنے چھوٹے معصوم سے بچے کو شروع سے جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں کہ بیٹا جا کر بتاؤ ابا جی نہیں ہے، اور وہ بیچارے معصوم ہوتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں ان کو کیا پتا جھوٹ بولنا کسے کہتے ہیں، وہ بھی سادہ سے لفظوں کے اندر توتلی زبان کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ابا جی نے کہا ہے کہ وہ گھر نہیں ہے۔ ایک آپ تک چوری پکڑی گئی، دوسرا آپ تربیت اولاد ہی غلط کر رہے ہیں، تو کل آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نہیں ہوگی بلکہ آپ کو گالیاں نکلنے والی ہوگی، آپ کا گرے باندھ پکڑنے والی ہوگی۔ حضور آپ اور میں اگر آج اس آخری جمعہ کو اپنے دل کے اندر وعدہ کر لیں تو انشاءاللہ کہ آج کے بعد نہ جان بوجھ کر جھوٹ بولیں گے اور نہ مذاق کے اندر بولیں گے۔ انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں اپنے دل کے اندر، آپ سے ہاتھ اٹھوانے کی ضرورت نہیں، آپ وعدہ کریں اگر ہم میں سے کسی